دوستو 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، لیکن 13 سال کے بعد بھی بہت کم لوگ اسلام کی طرف آئے، لیکن وہ بہت کم لوگ بھی، بہت تھوڑے لوگ بھی مکہ والوں کی نظروں میں کھٹک رہے تھے۔ اور جب مکہ والوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کا پلان بنایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا۔ لیکن اس سے پہلے مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینہ کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بنا کر مدینہ لے کر جانا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش قبول فرما لی، جس کے بعد مسلمان آہستہ آہستہ سیکریٹلی مکہ سے مدینہ شفٹ ہونے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ہجرت فرمائی۔ اب مکہ کے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کرنا چاہتے تھے، وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو کہ بنو ہاشم تھا، جو کہ مکہ کے سب سے بڑے اور سٹرونگ قبیلوں میں سے تھا، وہ اس قبیلے کو نہیں چھوڑے گا۔ تو بہت سوچ بچار کے بعد ابو جہل نے ایک پلان بنایا کہ اگر ایک قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کر سکتا، تو ہم سارے قبیلے والے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کریں گے، جس کے بعد بنو ہاشم سارے قبیلے والوں سے اکیلا کبھی نہیں لڑ پائے گا، اور اس طرح سے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان اس کام کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اور رات کی تاریکی میں بالکل چوری چھپے یہ 11 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حضرت علی سو رہے ہیں، اور ایسا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ کی ہوئی تھی، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب مدینہ مکہ کے نارتھ میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپوزٹ ساؤتھ یعنی یمن کی طرف روانہ ہوئے، اور مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایک غار میں پناہ لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد مکہ والے ان کا پیچھا ضرور کریں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی، کیونکہ اس سے اگلے ہی دن ابو سفیان اور ابو جہل نے مکہ میں یہ اعلان کیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو لے کر آئے گا، اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے، اور اگر 100 اونٹ کا ریٹ آج کے مطابق لگایا جائے تو یہ تقریباً 2 سے 3 کروڑ روپے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مکہ کے بہت سارے لوگ نارتھ یعنی مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس طرف نہیں ملے تو انہوں نے دوسری جگہوں پر بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور ایک گروپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، لیکن مکڑی کے جالے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھ سکا اور واپس چلا گیا۔ اور وہاں دوسری طرف مکہ میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، لیکن حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکیشن پھر بھی نہیں بتائی، تو انہوں نے ابو جہل نے سیدھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا رخ کیا۔ اور جب ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا تو اس وقت اسما بنت ابو بکر گھر میں تھیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا، لیکن حضرت اسما بنت ابو بکر نے کچھ نہیں بتایا، تو ابو جہل نے ان کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، لیکن پھر بھی حضرت اسما بنت ابو بکر 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو مکہ سے چوری چھپے غار ثور میں کھانا پہنچاتی رہیں، اور آخر 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے روانہ ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی بھی پلاننگ پہلے سے ہی کر رکھی تھی۔ ایک آدمی کے ساتھ وہ ڈیل کر چکے تھے، اور انہوں نے اپنے 2 اونٹ بھی اس آدمی کو دے دیے، اور اسے کہا کہ 3 دن کے بعد اس غار میں آ کر ہم سے ملنا، اور میرے یہ 2 اونٹ بھی
अपने साथ लाना। अब इस आदमी को चूज करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अगर ये भी 2 करोड़ की लालच में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को धोखा दे देता तो नतीजा बहुत ही मुख्तलिफ हो सकता था। सो इस इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए उन्होंने अब्दुल्ला बिन उरैकत को चूज किया, जो कि उस वक्त मुसलमान भी नहीं थे। लेकिन उनको चूज करने के लिए एक बहुत ही खास वजह थी, क्योंकि उनके पास एक ऐसी स्किल थी जो किसी के पास नहीं थी, और वो ये कि वो मक्का के सारे खुफिया रास्तों को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, जहां पर मक्का वाले कभी नहीं जाते थे। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त में एक ऐसे ही आदमी की जरूरत थी, क्योंकि पूरा अरब उनकी तलाश में निकला हुआ था। तो जैसे ही अब्दुल्ला बिन उरैकत ऊंट लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर, मैं इस शर्त पर इस ऊंट पर बैठूंगा कि मैं पहले तुम्हें इसकी कीमत अदा करूंगा। यानी इतने सख्त हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी छोटी चीजों पर कितना ध्यान दे रहे थे। तो अब्दुल्ला बिन उरैकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगेन साउथ की तरफ ही लेकर गया, यानी यमन की तरफ लेकर गया, और जब मक्का से बहुत दूर निकल गए तो उसने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ मोड़ा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समंदर से बिल्कुल करीब, बिल्कुल खुफिया रास्तों से मदीना की तरफ लेकर आया। और मदीना पहुंचने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कुछ दिन क़याम किया, और आखिर कुछ दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए। और उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना वालों ने ऐसा इस्तकबाल किया कि आज तक हर मुसलमान उस इस्तकबाल को याद रखता है, क्योंकि मदीना वालों ने आपका इस्तकबाल बिल्कुल एक बादशाह और एक लीडर के तौर पर किया था। अब मदीना में हर किसी की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में रहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला अपने ऊंट को करने दिया कि जहां भी ये ऊंट आकर बैठेगा वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। इस तरह मदीने में किसी का भी दिल नहीं दुखेगा। और फिर उसी के पास मस्जिद नबवी भी बनाई गई, और आज तक मदीना के इंसार की वो कुर्बानी हर मुसलमान के दिल में जिंदा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिजरत के बारे में लाजमी पता चले। जज़ाकल्लाह।